حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو بیان توجہ کے ساتھ سنیں، بہترین بیان ہے، چلیے میں بھی اور آپ بھی میرے ساتھ میں سنیے قاری حنیف ملتانی کا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کہ میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کی دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری، اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے۔ اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ للے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ فمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے، نت نئی دنیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بنسری کی کانوں میں آواز آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، دور تک تو تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فرمایا اے انس، وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟
حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں. صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی. آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گی. ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں. 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی. اور کملے 1 روپیے نال کی پالش جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی. گنڈا دا پا دیکھو کی آٹے دا کی ہے لکڑ دا کی ہے تو جنت ایڈی سستی. مولوی صاحب جدو جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت کی قیمت دا. تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا. احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے. پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا. اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے. تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا. اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے. وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی. عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو. اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے. اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا. اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی. کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا ہو. شکم مادر میں ہے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے. حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا. حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی تجھے پتہ بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں. حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن عطر لگاتی ہے. مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا. ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے. اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہارو سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کرو، سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے.
حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ذات ہوں، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے ہیں بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ
तुझे पता है मैं बैतुल्लाह का मुतवल्ली हूँ, खाने काबे का मुतवल्ली हूँ, सरदार हूँ कुरैश का, चौधरी हूँ, इज्जत वाला हूँ, आबरू वाला हूँ, हसब नसब वाला हूँ। पर अब्बा पर का क्या मतलब कि बेटी ये तो बताओ ये इत्र कहाँ से लाती हो जो इस्तेमाल करती हो? और ये भी मैं जानता हूँ कि ये आम इत्र नहीं। सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला आकी आंखों से आंसू शुरू हो गए और फरमाने लगी अब्बा क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी में कभी इत्र खरीदा नहीं, मुझे लाके किसी ने इत्र दिया नहीं, मुझे किसी ने दिया नहीं, मुझे अच्छे माड़े इत्र की पहचान नहीं, मैंने इत्र वाले की दुकान देखी नहीं, मैं बाजार कभी गई नहीं, मैं मंडी कभी गई नहीं, मुझे किसी सहेली ने लाके नहीं दिया, मुझे किसी मुलाजिम ने लाके नहीं दिया, मेरे घर वालों ने नहीं लाके दिया, मैंने सारी जिंदगी में खरीदा कभी नहीं, मुझे अच्छे माड़े इत्र का पता कोई नहीं। पर अब्बा एक बात बताती हूँ, न तुमने खरीदा न मैंने खरीदा न किसी और ने लाके दिया, ऐसा मालूम होता है। अपना पेट पे हाथ रख के फरमाती है इस आने वाले मेहमान की बरकत है। और कहने लगी अब्बा तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताऊं दीवानी कहोगे। फरमाती है अब्दुल मुत्तलिब ये सूरज मुझे कई मर्तबा सलाम करता है, ये चांद मुझे सलाम करता है, जब मैं सोती हूँ ऐसी औरतें जो न तुमने देखी न मैंने देखी खड़ी होकर मुझे पक्का झलती है। क्यों ना हो, इसी को कहता जमाना मुंतजिर है अब नई शराज़बंदी का, बहुत कुछ हो चुकी अज़्ज़ाए हस्ती की परेशानी, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। फरमाती है जिस दिन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए, कैसर और किसरा के महलात में ज़लज़ला आ गया। सोचो जरा, नबी की पैदाइश से ईसाइयों यहूदियों की शहनशाहियों में ज़लज़ला आ गया और तू गुलाम बना फिरता है। तेरे दिल में कभी ज़लज़ला आया? तुझे कभी शर्म आई? जुल्म करते वक्त कभी तूने सोचा? किसी की बहन बेटी की आबरू तबाह करते वक्त कभी तूने सोचा? रिश्वत बटोर कर कोठी बंगले मुरब्बे बनाते हुए तूने कभी सोचा? ईरान में जो हजारों साल से आग जल रही थी, जिस दिन हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए खुद ब खुद बुझ गई। ईरान की आग बुझ गई, तेरी आग आज तक नहीं बुझी। कब तक इस आग में जलता रहेगा? सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, घर में रहती है। उधर यमन के बादशाह ने चढ़ाई कर दी, हाथियों वाली फौज लेकर आ गया। हाथियों वाली फौज लेकर आया बैतुल्लाह को गिराने। अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़े अबरहा बादशाह की फौज ने, ये उनको छुड़ाने के लिए गए। उसने कहा कि तुम काबे की बात नहीं करते, अपने ऊंटों की बात करते हो, हालांकि तुम मुतवल्ली हो काबे के। तो इन्होंने फरमाया कि ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं उसकी बात करता हूं। ये तेरा गलत ख्याल, काबा मेरा नहीं, काबा किसी और का है। इसी को कहने लगा करेगा फिक्र
کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرہ بر کا مالک ہے۔ میں نہیں ہوں اس گھر کا مالک، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے۔ وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے آئے، یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر میں۔ سیدھے آمنہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے چل بیٹی بیت اللہ میں دعا مانگی، جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر۔ یا لشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، دعا مانگ رہی ہے۔ آواز آئی آمنہ، میں ان قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا، مجھے مکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ فرمایا مجھے اپنے کبریائی کی قسم اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بسویم دہل بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما لیواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں۔ غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا، یتیم مکہ۔ ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو، اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا ہے، دکان پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر۔ ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ دیکھا شہنشاہ ایران کا حال، کتنے بڑے ملک کا حکمران، نسلی بادشاہ، نسلی، زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو، امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا، بالآخر ملکہ فوزیہ جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا۔ دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی۔
تجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا۔ یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا اور اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے۔ عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے۔ میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا اور بتیوں کا کیا کام ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے، عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی۔ اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر چند چاہتی ہے، یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی، اللہ غنی میں حیران ہو گئی، ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا۔ سوال ہوا، حضرت کی پرورش کا رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے۔ جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں۔ وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ، اللہ اکبر۔ وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو، کوئی چھوڑ کے بھی آئیے، کہا مجھ غریب کے لیے بھی لگا کوئی نہیں، بس ایک یتیم ہے مکے میں، اس کا ابا کوئی نہیں، نہ انعام ملے نہ اکرام ملے، غریب گھرانہ ہے۔ کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں، رنگ ڈھنگ تو دیکھو کیسا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا من دکل باب، کون ہے؟ جواب ملا انا حلیمہ، میں حلیمہ ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا، ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا۔ چٹی چادر اڑا رکھی ہے، ڈھانپ دیا ہے،
हलीमा आई, आमना मैंने सुना है कोई बच्चा है तेरा कि हाँ है, यतीम है कि हाँ यतीम है, गरीब घर है कि हाँ गरीब घर है। कहने लगी जाऊं तो लेके खाली, तो मैं वासी जाने से रही, जरा दिखा तो सही, बच्चा तो दिखा। यूं चिट्टी चादर हटाई है चेहरे अनवर से, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बला हलीमा की आंख लगा लश्कारा हुस्न का, चुंदी आ गई आंखें। बेसाख्ता हलीमा कहने लगी आमना माशाअल्लाह नजर ना लगे, मेरी इन आंखों ने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं, मेरी आंखों ने इतना हसीन नहीं देखा। हजरत आमना कहने लगी हलीमा मैंने ही बड़े बच्चे देखे हैं पर ऐसा हुस्न नहीं। रात से जब से मेरे घर में पैदा हुआ चिरागों का काम नहीं, सूरज निकला हुआ मेरे घर में। उधर हलीमा ने कहा मैंने नहीं देखा, उधर आमना ने कहा मैंने नहीं देखा। जिब्रील अमीन पास खड़े थे, कहने लगे ओ हलीमा ओ आमना, तुमने मक्के के बच्चे देखे होंगे, तुमने कुरैश के बच्चे देखे होंगे, हलीमा तूने बनु साद के बच्चे देखे होंगे। मैं मशरिक में चक्कर लगाता हूँ, मगरिब में फिरता हूँ, शुमाल में फिरता हूँ, जुनूब में फिरता हूँ। आफाक हा गर्दीदम बिसियार दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी। ओ आमना हलीमा मुझे रब्बे कायनात की कसम है, मैं जिब्रील की आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। आवाज आई ओ जिब्रील तू देखता तो तब जब मैंने ऐसी सूरत वाला पैदा किया हो, मैंने ऐसा पैदा ही नहीं किया। एक अलग सूरत संभाल के रखी थी। देखो उसकी बेनियाजी, थोड़ा सा गौर करोगे तो लुत्फ आएगा। अगर हजरत के माँ बाप जिंदा रहते तो लोग कहते कि वो भी तो ऐसी शक्ल वाला, दूसरा भाई भी या बहन भी। अल्लाह मियाँ पहले तो ऐसी सूरत वाला कोई नहीं भेजा, अब तो आया करेंगे ना। फरमाया नहीं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये एक सूरत डाल के मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया। ये है मेरा मजहब। जिनके सामने तुम सर झुकाते हो, जिनकी कब्रों का तुम तवाफ करते हो, जिनकी कब्रों को चाटते हो, जिन जगहों को बाबरकत समझते हो, मैं काली कमली वाला अपनी जान खत्म करवा सकता हूं, पर मैं खुदा की चौखट के सिवा किसी बुत के, किसी कब्र के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया। तुम नंगों की कब्रों के सामने सर झुकाते हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर न झुकाया, याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सिर नहीं झुकाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया। और आप साफ साफ फरमा दिया फला आबुदुल लदीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, मैं हरगिज हरगिज किसी और की इबादत करने को तैयार नहीं। मेरी साथ लड़ो, मेरी साथ झगड़ा करो, ओ मक्के वालों मैं तुम सबकी मार खाने को तैयार हूं, अपने दीन का सौदा करने को तैयार नहीं। रात को मारा, दिन को मारा, सुबह मारा, शाम मारा, अपनों ने मारा, गैरों ने मारा, खुदा की कसम मक्के के मर्दों ने मारा, आमना के दुर्रे यतीम को मक्के की औरतों ने मारा। और किसकी इबादत करते हो, किसकी पूजा करोगे, कौन है इबादत के लायक?
فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے. اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی. جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے. جو مر جائے وہ خدا نہیں. بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا. رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا. تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے. فرمایا ولیکن اعبد اللہ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں. میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں. سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں. منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں. اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی. یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، فسبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ. اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ. سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں. جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے. پاک ہے ذات تیری. پتہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ گندگی سے پاک ہوگا،
छींटे पड़ने से पाक होगा, इस्तिंजा करने से पाक होगा, बीवी से पाक होगा, माँ बाप से पाक होगा, खाने पीने से पाक होगा, सोने से पाक होगा, किसी का मोहताज नहीं होगा। ये माना नहीं है। सुभानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, तू पाक है। कैसे पाक है? पलीती से पाक मुराद नहीं, नापाकी से मुराद पाक नहीं, बल्कि तू पाक है इस बात से कि तेरी खुदाई में कोई साझी बने। तू इस बात से पाक है, कोई तेरा साझी बन नहीं सकता। इसलिए फरमाया सुभान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून, तू शरीकों से पाक है। वे हम सब के शरीके हैं, भाई हैं, बरादरी हैं, कुलबे हैं, कबीले हैं, चचे ताए हैं, हम सब शरीकों वाले एक खुदा की जात है जिसका कोई शरीका नहीं, शरीक नहीं, साझी नहीं, हमसर नहीं, पैदा करने वाला कोई नहीं, उससे कोई पैदा नहीं हुआ। वो अपनी खुदाई में यकता है, कदीम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सारी दुनिया मिट जाएगी, खुदा जब भी रहेगा। लोग सुभान अल्लाह का माना ये समझते हैं, सारे मौलवी भी सिखावे अल्लाह की जात पाक है। लोग ये समझते हैं गुस्ल खाने में से नहा के निकला होगा, पाक हो गया, पाक है। तमाम उन चीजों से वो पाक है जो मोहताजों में हुआ करती हैं, और वो इतना बड़ा पाक है कि 1,24,000 नबी मिलकर, सुन लो और दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस तक 1,24,000 नबी, अबू बकर सिद्दीक से लेकर बिलाल हबशी तक 1,29,000 सहाबा इकराम, हजारों कुतब, हजारों अबदाल, तमाम के तमाम नबी, रसूल, पैगंबर, सहाबा, वली, कलंदर मिलकर अल्लाह की जात से एक जर्रा बराबर काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। कोई जबरदस्ती नहीं करा सकेगा। आयतुल कुर्सी की केसट आपने सुनी होगी। फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी। मन, ये जो लफ्ज है अरबी का मन, इसके माना पता क्या है? जैसा कि उर्दू बोली में अगर कोई बात कही जाए ना, एक आदमी एकदम कहता, कौन कहता है, कौन कहता है, यूं है। मुल्तानी जुबान कुछ आदे नहीं, केड़ा बंदा आता है मेरे सामने एक बारी मुंह कराऊंगा, दिखा सही ना खिंचा, केड़ा आखदा है। फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, कौन है, कौन है जबरदस्ती सिफारिश मुझसे कराने वाला, मेरे सामने करने वाला, इल्ला बिइज़्नी, जब तक मैं इजाजत ना दूं कोई दम नहीं मारेगा। मेरी तरफ से इजाजत जब तक ना होगी, न औलाद माँ बाप के हक में सिफारिश कर सकेगी, न नेक आदमी अपने साथियों और दोस्तों के बारे में सिफारिश कर सकेगा। बल्कि फरमाया जब तक मेरी तरफ से इजाजत ना होगी, नबी भी, खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त तक सिफारिश नहीं कर सकते जब तक अल्लाह पाक की तरफ से इजाजत ना मिले। जो मैंने तर्जुमा किया, घरों में कुरान करीम रखे हैं, देख लेना जाकर। मन ज़ल्लज़ी, कौन है, किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है, कौन मेरे सामने आ सकता है।
اور کیسے سامنے آئے میدان محشر ہوگا. قرآن کریم ہے آواز آتی ہے یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے. ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں پہ غلاف چڑھایا کرو، ہماری قبروں پہ دیوے بالا کرو، ہماری قبروں پہ پھول چڑھایا کرو. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے سارے کے سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا. اے بے نیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے. لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے. انک انت علام الغیوب. اگر ہم کہتے میرے رب او ہمارے پروردگار، تیرے سے چھپی نہ رہتی بات. ہم نے نہیں کہا ان کو. اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا. پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے. اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من و امی الہین من دون اللہ. کیوں جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اب ایک کڑوی بات کہہ دوں، عیسائی ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. عیسائی تین خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں. الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، آخر مچھلی گھن کے وجہ ہے،
اتنے پاک مائی دی جا کے بنا ہے انشاءاللہ خیر آوے سی مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن ککڑاں دی جا بئی ہے بکریاں دی جا بئی ہے ساڈا نمبر آوے انشاءاللہ کٹے دا گوشت ماں پیو دا ختم دیوانا ہوئے نا اندازہ لگا تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے اولاد وہاں سے ملے گی بادشاہت وہاں سے ملے گی دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی کیا بتاؤں آواز آئی سب نہ مریم او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے انتا خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں انتا بڑے جھڑکی والے لفظ ہیں اور کیا تو نے من دون اللہ میرے سوا اللہ اکبر اللہ پاک کے غضب کو اللہ کے قہر کو اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھرا جائیں گے گھبرا جائیں گے قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا سب کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا نہیں جی نہ صحیح نہیں صاحب میں نے ایسا نہیں کیا اللہ اللہ اب آتی عیسیٰ علیہ السلام روئے گھبرائے بول اٹھے فرمانے لگے قال سبحانک آیا وہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام پاک ذات تیری سبحانک تو پاک ہے شریکوں سے پاک ہے عیبوں سے پاک ہے جب تو خود پاک ہے میں شریک کیسے بن جاتا ہاں کی بات نہیں کری خدا کی عدالت ہے ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہو نا کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے عدالت خدا کی ہے پیشی نبی کی ہے امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم